بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم حضرات، اسلام کا مختصر انٹروڈکشن اور اس کا پریچہ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی ہمیں بغیر کسی رہنمائی کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے دوتوں کو، رسولوں کو بھیجا اور اپنی جانب سے کتاب بھی نازل فرمائی تاکہ لوگ صحیح دین پر چل سکیں اور صحیح طریقے پر چل سکیں۔ اسی صحیح طریقے کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا اور فرما بردار بنا دینا، اطاعت کے لیے سر جھکا دینا کہ ہم اس کے فرما بردار ہیں اور صرف اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اور اس کی اطاعت میں ذرا بھی اپنے دل میں ہم کوئی قباحت اور کسی طرح کی کوئی خلش محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اسلام کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بندہ جب بھی جیسے ہی اسلام میں داخل ہوتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی اب اس نے اپنے آپ کو اس ذات کے حوالے کر دیا، اس کے فرما بردار اپنے آپ کو بنا لیا جس ذات نے اسے پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ ہم اب اسی ذات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں، اور اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب یا اس کا دھرم نہیں ہے، بلکہ اسی ذات نے نازل کیا ہے، جس ذات نے ہم کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی نے اس دھرم کو نازل کیا، اس دین کو نازل کیا آسمان سے، اسی دین کو ہم لوگ ماننے والے ہیں۔ لہذا ہر بندے کو چاہیے، ہر انسان کو چاہیے کہ صرف اور صرف اسی دین کو قبول کرے اور اسی کو مانے، اس لیے کہ اسی میں سعادت ہے، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت بھی فرما دی ہے، کئی جگہوں پر قرآن میں اس چیز کے بارے میں معلومات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے دین کے اعتبار سے صرف اور صرف اسلام سے رضامندی اختیار کی ہے، اور کوئی بھی بندہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا میں ہرگز اس کو قبول نہیں کروں گا، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی سے مسلم کی شریف کی حدیث بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جو میرے بارے میں سنے گا اور میرے اوپر ایمان نہیں لائے گا تو وہ جس دن مرے گا، جس دن اس کی موت ہوگی، پھر وہ شخص جہنمی قرار پا جائے گا، نرک میں جانے والا وہ بندہ ہوگا، کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھا۔ تو اس دین اسلام کی سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ جب بھائی بندے کو چاہیے کہ وہ اس ذات کا بندہ ہے، اس کا غلام ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو اسے چاہیے کہ صرف اور صرف اسی کے طریقے کو مانے، اور طریقہ کون سا؟ اسلام ہے۔ اسلام میں بنیادی چیز کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ پوجا اور عبادت، اپاسنا صرف اور صرف ہم اسی خالق السماوات والارض کی کریں، یعنی جو آسمان زمین کو جس نے پیدا کیا ہے ہم صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اسلام کی پہلی بنیاد اور پہلی سیڑھی ہے۔ دوسرے دھرموں میں کیا ہے کہ بہت سارے دوسرے بھی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، ان کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، ان سے فریاد کی جاتی ہے، لیکن اسلام میں نہیں۔ کوئی بندہ اس وقت تک اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ ساری چیزوں سے الگ ہو کر کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی طرف اپنے آپ کو نہ لگا لے۔ تو اسلام کا سب سے بنیادی اور پہلی سیڑھی، سب سے بنیادی امر یہی ہے کہ لوگوں اسلام کو قبول کرو، اور یہی اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا دین اور دھرم ہے، اور اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس پر ثابت قدم فرمائے اور اسی پر موت عطا فرمائے، اور اپنے فضل سے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔